بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ علماء اکرام نے اہل بیت کی تحدید کے لیے چند ایک اقوال نقل کیے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی اولاد اور بنو ہاشم اور بنو مطلب اور ان کے جو موالی ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ صرف ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں اور اہل بیت میں کوئی بھی شامل نہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے جو نیک لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ساری امت محمدیہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے۔ غرض کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا۔ علماء کے اختلاف کا جو جائزہ ہے وہ ہم قرآن کے اکارڈنگ لیتے ہیں۔ اہل بیت ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان میں نمبر 1 صحابی ہونا جو ہے وہ اس دور میں۔ نمبر 2 اس کا صاحب ایمان ہونا، صاحب ایمان ہونا۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہونا۔ یہ 3 شرائط ہیں اہل بیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ ایک تو وہ آپ کے صحابی ہوں، آپ پر ایمان لائے ہوں، ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا ہو۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتے ہوں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے تو آپ کے خاندان سے ہونے کے باوجود وہ آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دیتا ہے اس کو اس کا نسب آگے نہیں کرتا۔ تو اس حدیث سے ڈرنا چاہیے ان سید زادوں کو جو صرف سید ہونے کے ذم میں مبتلا ہے اور لوگوں سے اپنی عزت چاہتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، اور جاہلیت میں لوگ ان کی عزت کرتے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کی تعلیمات سے کوسوں دور ہونے کے باوجود وہ اپنے سید ہونے پر فخر کرتے ہوئے لوگوں سے جو ہے وہ عزت کی توقع رکھتے ہیں۔ تو امت کے جو علماء سلف ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا ہوگا وہی آپ کی جو ہے وہ نسل کا وارث ہوگا، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات پر صحیح طرح جو گامزن ہوگا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہوگا۔ اب جو ہے وہ امت کے درمیان جو اختلاف ہے، سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ اکارڈنگ ٹو قرآن میں اس بات کی اتنی دلیلیں ہیں کہ ان دلیلوں کے سامنے باطل کے سارے نظریات جو ہیں وہ دم توڑ جاتے ہیں۔ جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 73، جب فرشتے حضرت سارہ کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کہ میں بڑھیا، اب کیا اس عمر میں اللہ مجھے اولاد دے گا؟ تو اپنے چہرے پر ہاتھ مارا تو فرشتے جو تھے وہ کیا کہنے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ کہنے لگے کہ اللہ کے حکم کی تعجب کرتی ہو تم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تمہارے اوپر اے گھر والو، اہل البیت۔ ان کی بیوی کو فرشتوں نے اہل البیت کہا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بیوی اہل بیت ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر جب اپنے ملک واپس جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، تو ایک پہاڑ پر آگ جلتے ہوئے دیکھی تو پھر کیا کہنے لگے اذ رأوا نارا، جب آگ دیکھی فقال لأہلہم کثوا، پس اپنی بیوی سے کہا رکو ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنا اہل کہا، تو اس سے ثابت ہوا کہ بیویاں ہی اہل بیت ہیں۔ اب جو اس میں سب سے امپورٹنٹ آیت ہے وہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ناپاکی لے جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر جو ہے وہ کچھ شرطیں رکھی تھیں کہ اگر یہ شرطیں قبول کرتی ہو تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو دنیا اور آخرت میں، اور اگر ان شرطوں کو قبول نہیں کرو گی تو تم جو ہے اب تھوڑا سا مال و متاع لے کر رخصت ہو جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو چھوڑ دو۔ تو سب نے جو ہے وہ خوشی خوشی وہ شرطیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احکام ڈالے تھے وہ قبول کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو دنیا و آخرت میں پسند کیا۔ تو جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ شادی نہیں کریں گی بلکہ یہ امت کی مائیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی لے جائے اے نبی کے گھر والوں اور تمہیں خوب خوب جو ہے وہ پاک کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں، اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں اور نہ ہی کوئی قرآن کے خلاف جا کر اس میں اختلاف کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کے بعد جو ہے وہ دعا فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر کے نیچے لے کے آپ نے دعا فرمائی۔ حدیث ام سلمہ کی روح سے آپ نے فرمایا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہوئے۔ اب بیویاں اور وہ جو چادر کے نیچے تھے وہ اہل بیت میں شامل ہوئے، یعنی بیویاں تو اہل بیت تھی ہی، تو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے اپنے اہل بیت میں شامل کیا وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے جو غلام تھے سلیمان ان کو بھی جو ہے وہ اپنے اہل میں شامل فرمایا۔ تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف بیویاں اہل بیت ہیں اولاد اہل بیت نہیں، ان کے لیے بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے کان میں ایک بات فرمائی تھی، کان میں سرگوشی فرمائی تھی۔ فقالت ساونی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو فاخبرنی، خبر دی انہ یقبض فی وجعہ الذی توفی فیہ، بے شک یہ جو تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں اسی تکلیف میں میری وفات ہو جائے گی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا تو کہنے لگی فبقیت، وہ رونے لگی، بہت زیادہ روئی۔ جب اپنی بیٹی کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا ثم ساونی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ فاخبرنی، پھر آپ کو خبر دی اول اہل بیتہ، سب سے پہلے جو میرے گھر والوں میں، اہل بیتہ، آپ نے کیا فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا اہل بیتہ، جو میرے گھر والوں میں اتبعہ، میرے پیچھے آئے گی وہ آپ ہوگی۔ فضحکت، تو وہ ہنس پڑی۔ موت کتنی تکلیف دہ بات ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، ان کو یہ خیال تھا کہ جن کو خود ماں نے پالنا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر وہ بہت جلد چلی جائیں گی، لیکن والد کے ساتھ جانے کی خوشی اس قدر تھی کہ وہ سارے غم اور ساری تکلیفیں اور ساری جدائیاں بھول پڑیں، فضحک، اور ہنس پڑیں۔ اتنی محبت جو تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد سے کیا کرتی تھی۔ تو جو اصح ترین رائے ہیں وہ یہی ہیں کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ 5 لوگ جو اس وقت چادر کے نیچے تھے وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 18464، جس میں حضرت زید بن حارثہ مائے خما کے مقام پر جو آپ نے خطبہ دیا وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو ان کے اس خطبے کے اکارڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت کی جن کے اوپر صدقہ حرام ہے جو تدبیق دی کہ وہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان میں جو شامل ہیں وہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اصح ترین جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ان کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔